السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک شخصیت کو لے کر آیا ہوں۔ ان شخصیت کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، بچپن سے ہی ان کو دیکھا ہے اور کافی ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں میں نے، وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا لوگوں سے معاملہ بندی ہو، کافی ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے سیکھا بچپن سے۔ آپ لوگ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے، ایک شخص کو آپ بچپن سے کیسے جانتے ہیں۔ تخلیق کار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ کن کن کلاسز کو پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ میری مراد ہیں ذیشان محمد، اور یہ رشتے میں میرے چچا بھی ہیں، تو اس وجہ سے یہ مجھے بچپن سے جانتے ہیں۔ جی اب میں آپ کو چچو کہہ کے بلاؤں یا ذیشان محمد کہہ کے مخاطب کروں؟ یہ جیسے آپ کا دل کرے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میرے لیے تو یہ سارے جو تمغات ہیں، القابات ہیں، یہ باعث افتخار ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم مل بیٹھے ہیں، اور جیسے آپ نے اپنے ویورز کو بھی بتایا تو اس سے ہمارا پیغام بھی دوسروں تک پہنچے۔ اچھا چاچو، میں چاچو کہہ کے ہی بلاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے۔ چاچو یہ ہے کہ نا، ابھی یہ کوارنٹائن کا دور گزرا ہے، کووڈ کا دور گزرا ہے، اس میں کافی ساری مشکلات سے بھی لوگوں کو دو چار ہونا پڑا ہے، اور تعلیمی سرگرمیاں بھی بڑی تبدیل ہوئی ہیں، بہت سے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، مشکلات سے بھی دو چار ہوئے ہیں، اساتذہ بھی ہوئے ہیں، بچے بھی ہوئے ہیں۔ ان معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کووڈ-19 یعنی کرونا کے حوالے سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں ہم نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور یہ لہر پوری دنیا میں چلی۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس میں کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ابھی تکمیل کے مراحل تک بھی نہیں پہنچا، گرو کر ہے، تو یہاں ہمیں ہر لحاظ سے مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے باقاعدہ طور پر پڑھاتے ہوئے تقریباً 25 سال ہو گئے، اور بڑا خوبصورت ایکسپیرینس چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک سانسیں ہیں یہ تعلیم درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور میں اپنے تئیں یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور میں اسے بڑی اہمیت دیتا ہوں، اور میں اس کو سب سے سپریم سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک آپ اپنے شعبے، اپنے پیشے کا وقار بلند نہیں کرتے، اور وقار بلند کرنے کا تعلق زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں، بلکہ وقار بلند کرنے کا تعلق سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات کے اطمینان سے ہے۔ جب تک آپ کسی بھی پیشے میں ہوں اور آپ کو اطمینان قلب نصیب نہیں، سکون نہیں ہے روح کا، تو آپ نہ اس پروفیشن میں صحیح طور پر کام کر سکتے ہیں، نہ ہی اس میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے لیے میں ایک تجویز آپ کے توسط سے بھی دینا چاہوں کہ کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے۔ صحیح۔ کہ ہم جب بھی کسی پروفیشن کو چوز کریں، زیادہ تر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پروفیشن کا یا ایکیڈیمک کیریئر کا انتخاب دوسروں کے کہنے پہ کرتے ہیں، اور بارہا ایسا ہوا، میں نے بہت سارے مواقع پر انٹرویوز بھی دیے، جو امیدواران ہوتے ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی، تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے یہ شعبہ کیوں چنا؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ میرے ماموں اس پروفیشن میں، انہوں نے کہا تم اس میں آ جاؤ، میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہا تم اس میں آ جاؤ۔ تو مطلب یہ جو ایک اندھا دھند تقلید یا پیروی کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ایک مہلک چیز۔ اچھا چاچو، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تخلیقیت کا جو آپ کا سفر ہے، شاعری کا، ویسے تو مجھے پتا کیا کچھ کر لیتے ہیں، کافی ساری گھر کی چیزیں بھی آپ جو ہوتا ہے نا، بچہ بچپن میں توڑتا ہے پھر جوڑتا ہے، لیکن آپ ابھی بھی اس عمل سے گزرتے ہیں اکثر، اور چیزیں آپ ٹھیک کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ تخلیقیت کا پہلو آپ کے اندر سے کیسے، آپ نے کسی کو آئیکونک پرسنالٹی اپنے دماغ میں رکھی یا ویسے ہی آپ کے اندر یہ شوق؟ عمر، بات یہ ہے کہ جہاں تک تخلیقی عمل کا تعلق ہے، اس میں
اپنے تو ظاہر بات ہے کہ ہم بھی سوچ بچار کرتے ہیں، جب تنہائی ملتی تو ہم اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، دوسرے لوگوں کے معاملات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ تخلیقی عمل کا آغاز انسان کی ذات کے اندر سے ہے۔ صحیح۔ آپ کسی شخص کو کسی بھی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اسے پابند نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا عمل ہو تو وہ کام مجبوراً ہو، وہ اندر کی دلچسپی سے۔ صحیح ہے۔ ایک تو آپ کے اندر اندرونی احساس ہو، دوسرا آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت ہونی چاہیے جو آپ کو اس کام کی طرف راغب کرے۔ تو ارد گرد ماحول ایسا ملا، مطلب میری والدہ محترمہ، میرے والد صاحب، ان کو بھی پڑھنے سے، ادب پڑھنے سے دلچسپی تھی، اور ہماری فیملی کا جو یوں کہہ لیں کہ آباء و اجداد کا جو کام تھا وہ درس و تدریس سے تھے، بڑے جو بزرگ تھے وہ معلمین تھے، ہمارے چچا، ہمارے والد محترم، سب کا کام بک پبلشنگ یا بک سیلنگ سے تھا۔ تو وہ ایسے ماحول میں اور کتابیں پڑھنے کا بھی موقع ملا، اور when I was in class 7، مطلب کلاس 7 کلاس 8، تو بلا رغبت یا یوں کہ بے اختیار ہاتھ میں اقبال کی کتابیں لگ گئیں، ان کی شاعری کی۔ اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی اور نہ ان کی شاعری کو ہم سمجھ پائے، لیکن کوئی شعر ایسا ہوتا جو ہماری یہ ناقص عقل میں آ جاتا تھا تھوڑا بہت، تو اس وقت سے ایک نوٹ بک یا ڈائری میں لکھنے کی عادت تھی۔ کوئی اچھا شعر ملا تو اسے لکھ لیا، پھر تک بندی سے چھوٹی چھوٹی نظمیں بنائیں۔ صحیح۔ خود مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ when I was in class 8 or 9، I don't remember what the exact year was at، تو اس وقت میں نے یہ امتحان میں نقل لگانے کے عمل کی ایک تصویر کشی کی، اور پھر اسی نظم کو میں نے اپنے گھر والوں کو سنایا تو انہوں نے تالیاں بجائیں، وہ خوش ہوئے۔ تو مطلب میں اپنے طور پر یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ میں شاعر ہوں، اس کے لوازمات ہیں ان سے آگاہ ہوں۔ میں ایک یوں سمجھیں کہ نا پختہ اور نا آزمودہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اب بھی سیکھنے والا ہوں۔ کیوں کہ میرے پروفیشن کی لیمیٹیشنز ایسی ہیں کہ میں زیادہ تر اپنا وقت پڑھنے پڑھانے میں میرا صرف ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ دل کرے تو پھر کچھ نہ کچھ قلم اٹھا کر دیکھ لیں۔ اصل میں ویورز آپ کو بتاتا ہوں، چاچو بتا نہیں رہے صحیح سے، میں ان سے آخر میں آپ کو لوگوں کو سنواؤں گا۔ ان کی 1-2 غزلیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں، وہ یہ کہ جو میں نے پہلا گانا گایا تھا اپنی لائف کا، جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا، اس کا نام تھا جب تو نظر آئے، وہ میرے چاچو قاضی شان محمد کا لکھا ہوا گانا ہے۔ اس سیریز کو لے کر نا جو یہ میں کر رہا ہوں انٹرویوز، اس کا مقصد ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ایجوکیشنسٹ ہیں یا تخلیق کار ہیں، ان کو ایک انسپریشن ملے ایسے لوگوں سے جو آج کسی مقام پر ہیں، اسی ہی دور سے گزرے ہوئے، جو انہوں نے مشکلات دیکھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ان سے دوچار ہوتے ہیں، تو وہ اپنا دل نہ چھوڑیں، وہ اسی طرح سے لگے رہیں اور اپنی زندگی میں وہ اچیو کریں جو آج آپ ہیں، اور جو اور لوگ ہوں گے جن کو لوگ دیکھیں گے، ان سے وہ اس طرح کی انسپریشن بھی لیں اپنی زندگی۔